کبھی دولت کی کمی ہوگی اور اس کا گھر ہر وقت رزق اور دولت سے بھرا رہے گا۔ اور جو لوگ اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے، اس ویڈیو کو اگنور کر دیں گے، ان کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے۔ تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آیت الکرسی کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، آیت الکرسی کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے، جو لوگ قرآن پاک سے دور چلے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، جس گھر کے مرد حضرات مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، اور اسی طرح جس گھر کی خواتین گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں، اللہ پاک کی تعریف میں، اللہ پاک کے ذکر میں گزرتا ہے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنے میں گزرتا ہے۔ پھر ان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ایسی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی مشکلات زیادہ ہو جائیں، جب مسائل آپ کو گھیر لیں اور آپ چاہتے ہوں کہ غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آیت الکرسی کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو فوراً کر لیا کرو۔ اس وظیفے کو آپ ماہ شعبان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور ماہ شعبان میں تو اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات گھیر لیتی ہیں کہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی زبردست ہے۔ غربت کے جو دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مشکلات جو ہیں جنہوں نے آپ کو ہر طرح سے جکڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مشکلات اور حالات کو بدلنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور مشکلات میں میرے بھائیوں صبر رکھا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتا رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ غریبوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے ہی در پہ بندے کو سکون ملتا ہے۔ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی جو پیسہ ہے، دولت ہے، یہ چند دن کی ہے، ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ جانے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماہ شعبان جاری ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں جتنا زیادہ اللہ کو پکار سکتے ہو، اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ اللہ پاک آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو صحت دیتا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سوتے ہو تو صبح آپ کو اٹھاتا ہے، تو یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو سکون دے سکے۔ دل ہمارے پاس ہے، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، حالات کے ہاتھوں بڑا مجبور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا، جتنے بھی تھک جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اپنی نیت صاف رکھو اور صبر سے
اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ پاک آپ کے مشکل دنوں کو ٹال دے گا۔